لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مڈغاسکر کے ماجونگا میں آج ہم آئے ہیں وادی خاموشاں میں، یعنی قبرستان میں، جہاں آخری سرحد ہوتی ہے زندگی کی اور لوگ ابدی آرام کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ماجونگا میں یہ خواجہ اثنا عشری اور شیعہ اثنا عشری کا قبرستان ہے۔ بہت ہی وسیع، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ یہاں پر انسان آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنوں کو یہاں ہمیشہ دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر انسان ہمیشہ کے لیے سوتا ہے، یہاں پر رہتا ہے۔ صدیوں سے لوگ یہاں پر دفن ہو چکے ہیں اور ان کا قبر بہت ہی صاف ستھرا، فریش اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماجونگا میں آپ کے ساتھ ہوں، زین العابدین۔ آپ کو ہمیشہ دکھاتا ہوں پوری دنیا کے اسلامی ملکوں سے لے کر آتا ہوں اچھی اچھی تصویریں اور اچھا ویڈیو۔ یہ قبور ہیں مومنین کے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ ہمارے روشن پاپا ہیں جو یہاں کے بہت ہی سینئر اور بزرگ شخصیت ہے، ان کی گاڑی سے ہم آئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں وسیع جگہ ہے جہاں پر بیری کا پیڑ ہے، سجنا ہے اور ناریل کا پیڑ ہے۔ اسی طریقے سے غسل خانہ ہے، نماز کے لیے جگہ ہے۔ اسی طریقے سے متعدد پھلوں کے پیڑ بھی لگائے جا سکتے ہیں، کچھ لگے ہوئے ہیں۔ کھجور کا بہترین پیڑ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہاں پر وارد ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد ہم ان قبروں کو آپ کو دکھاتے ہیں کتنا صاف ستھرا ہے۔ سونے والے خوش نصیب ہو، انشاءاللہ تمہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت ہو۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد ان لا تعذب ھذا المیت۔ پاک پروردگار یہاں پر لوگوں کو سلاتا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من قوم مؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، رحم اللہ المستقدمین منکم والمستأخرین وانا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ قبور ہیں مومنین کے۔ ان کے قبروں پر بہترین انداز میں کتیبہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دیکھ سکتے ہیں یا محمد و یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ بہت ہی ماشاءاللہ خواجہ اثنا عشری جماعت نے سسٹم کے ساتھ قبور کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور بہت ہی کلین صاف ستھرے انداز میں یہاں پر دفن کیا ہے۔ یہ جو بازو میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں دو آم کے پیڑ ہیں اور ایک کھجور کا پیڑ ہے، یہ ہمارے بوہرا شیعہ بولے تو شش امامی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کی مخصوص ٹوپی ہوتی ہے، ان کا مخصوص جو ہے وہ لباس ہوتا ہے، خواتین کا برقع ہوتا ہے جو مشہور ہیں۔ اور بہرحال وہ مسلمان ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ان کا قبرستان ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کا قبرستان ہے۔ اور خواجہ شیعہ اثنا عشری مڈغاسکر میں ماشاءاللہ کافی پھولے پھلے، اور پڑھائی کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کلاس 12 کے بعد، لہٰذا کوئی مایوت چلا جاتا ہے، کوئی رینیون چلا جاتا ہے، کوئی فرانس چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ قبروں کو دیکھ رہے ہیں، سدا بہار کا پھول ہمیشہ ان صدا سے رہنے والے اہل ایمان کے قبور پہ آپ کو جا بجا ملیں گے۔ ابدی سونے والوں کو سکون نصیب ہو، ابدی سونے والوں کو۔ محرم الحرام کی آج 12 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی 12 تاریخ کو ہم ان کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دریا کے کنارے وسیع و عریض جگہ پر محبان اہل بیت مومنین کرام سوئے ہوئے ہیں. یہ وادی خاموشہ ہے. ایک دن سب کو ادھر آنا ہے, ایک دن سب کو یہاں سونا ہے. پھر اے انسان تجھے کیوں اتنی تکبر ہے؟ اے انسان کیوں اتنا گھمنڈ ہے؟ کس بات پہ تو نازاں ہے؟ دیکھیے ان قبروں کی جانب, اور ہمیں جو زندہ ہیں در سے عبرت لینا چاہیے. ان قبروں کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ گھمنڈ ہونا چاہیے, تکبر ہونا چاہیے؟ حسن کا, پیسے کا, طاقت کا, اولاد کا کسی کو کوئی نشہ نہیں ہونا چاہیے. سب کی قبریں ایک جیسی, سب کی قبروں کی مٹی ایک جیسی, سب کے قبروں کے نیچے سونے والے الگ الگ ہیں. کوئی خالق کائنات کا محبوب بندہ ہے, کوئی مطیع بندہ ہے, کوئی نافرمان بھی ہو سکتا ہے, لیکن خالق کائنات سے دعا ہے کہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں, چلے گئے ہیں, ان کو ہمیشہ کے لیے مغفرت عنایت کرے, ان کے قبروں پر اپنی رحمتوں کو پاک پروردگار نازل کرے. بحق ابا عبداللہ الحسین, بحق شہدائے کرب و بلا, تمام قبور میں سونے والے مومنین کو خالق کائنات سکون اور آرامش ابدی اور بہشت کی ہوا ان کی قبروں پہ بہے. خالق کائنات ان سونے والوں کو سکون عنایت کرے, ان کی مغفرت عنایت کرے, ان سونے والوں کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت کرے. بہت ہی عجیب ہے. دیکھیے قبر تیار ہے, کسی کا انتظار کر رہا ہے, انسان کا انتظار ہو رہا ہے کہ اے آنے والے آ جا, تیرا قبر تیار ہے. تو کس بات پہ ناز کرتا ہے؟ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے, آخرت میں آنا ہے. جب زندہ انسان سے آپ کہتے ہیں کہ آخرت کی دنیا ابدی زندگی ہے, تو وہ سوچتا ہے کیسے ہوگا, کس طریقے سے یہ دنیا ختم ہوگی. ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, ایک دن جانا ہے. اور کیسے جانا ہے ہم خود سے نہیں جا سکتے, بلکہ ہمیں 4 آدمی اٹھا کر لے جائیں گے. ہمیں 4 آدمی جب تک کاندھا نہ دے ہم نہ جا سکتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, نہ خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ ہر انسان جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا, امام حسین کا محب ہے, اس کو بہترین موت عنایت کرے اور شہادت کا جام اس کو عنایت کرے. پاک پروردگار عالم جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرتا ہے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, خدا ہمیں شہادت نصیب کرے. راہ خدا میں, پاک پروردگار کے راستے میں شہید مرنے والا ہر انسان شہید ہوتا ہے, ہر انسان شہادت کا درجہ نصیب کرتا ہے. شہادت کا مطلب صرف اسلحہ اٹھانا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رضا میں رضا رکھنا, بلکہ انسان کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا. اہل بیت اور خالق کائنات قرآن اور دین کے لیے, مانوتا کے لیے, انسانیت کے لیے جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ شہادت کے لیے میدان میں پہنچے, بلکہ شہادت انسان کے اپنے اعمال کے اندر چھپے ہوئے ہیں. جو بھی انسان خالق کائنات کی رضایت کو اپناتا ہے, فی سبیل اور اللہ کے راستے میں جاتا ہے,
وہ شہید ہوتا ہے۔ مرنے والوں تم جا چکے ہو اور پھر یہ دنیا کے لوگ آئیں گے تمہارے پاس، اور ابدی نیند سونے کے لیے انسان پرسکون جگہ کی تلاش کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آرام قبر میں چلے گئے، نامہ اعمال بند ہو گیا، لیکن ان کے اگر باقیات الصالحات موجود ہیں۔ روشن پاپا، کتنے سال سے یہ قبرستان یہاں پر موجود ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال، 80 سال تو ہوگا۔ 80 سال ہو گئے ہوں۔ پرانی قبرستان بھی گزر ہے، ہم 50 ہو گئے سال۔ اچھا، یہ نئی قبرستان ہے۔ 50 سال ہو گئے۔ 50 سال ہو گیا لگ بھگ یہاں پر۔ ہاں صحیح۔ 1442 رجب آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، 1981 کی قبر دیکھ رہے ہیں، 1999 کی دیکھ رہے ہیں، 2000 کی۔ کوئی 10 سال پہلے جاتا ہے، کوئی 20 سال بعد میں جاتا ہے، مگر سب کو جانا یہیں پر ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے۔ نہ کوئی پیسے کا گھمنڈ، نہ طاقت، نہ دولت، نہ شہرت، سبھی کو اسی مٹی میں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہترین طریقے سے منظم، مرتب اور صفائی کے ساتھ قبرستان یہاں پر موجود ہے، ماجنگا، مڈغاسکر۔